السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ العفو کے بارے میں کچھ سوچا، معاف کرنے کے بارے میں۔ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو جو اس کو دل پر ناگوار گزرا ہو، برا لگا ہو، تکلیف ہوئی ہو، اور پھر آپ نے سوچا ہو لیٹ اٹ گو، کیونکہ العفو کا معنی ہوتا ہے الترک، چھوڑ دینا۔ یہ چیزیں جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو اس وقت ریمائنڈر جب ملتا ہے تو ہی یاد رہتی ہیں، چاہے ویسے ہم نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہو یا کچھ بھی ہو۔ یعنی جب تک ہم پریکٹیکل سے اپنے اوپر نہیں گزارتے وہ بات بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات پہلے کتنی دفعہ پتہ تھی ہمیں۔ لیکن کسی نے ایسی کوئی بات ہو رہی تھی کسی سے، تو انہوں نے ذرا ہارش جملے کچھ ایسے کہے کہ میں سوچ رہی اپنے آپ کو کمپیریزن کر رہی تھی کہ ان کی تو عادت ہے کہ یہ ایسے بات ہو جاتی ہے، لیکن میرے اندر کیا چینج ہے اس بات سے۔ تو اس میں مجھے اپنے اندر یہی چینج لگا کہ بالکل بھی کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ آرام سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہی تو مجھے تو اجر ہی مل رہا ہے، اور کیا، یعنی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، اجر یہ نہیں ہو رہا ہے جتنی دیر یہ چیز جا رہی ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات میں ایڈ کروں گی کہ اس کے لیے لفظ حلم بھی استعمال ہوتا ہے۔ الحلم، حلم ہوتا ہے ترک الغضب، یعنی جس وقت کوئی غصہ دلانے والی بات کرے اس وقت انسان غضبناک نہ نرم ہو، پڑ جائے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اور عفو ہوتا ہے جب کوئی چیز چپ جائے، اندر آ جائے، تو پھر اس کو نکال باہر پھینکے اور اس کو جانے دے، اس کو دل پر نہ لے۔ یعنی اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بات نہیں، میرے لیے تو اجر ہی کی بات ہے، چلو کچھ بھی کوئی کہہ دے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور دوسرا ان کے لیے دعا کر جا رہی تھی، اللہ ان کو معاف کر، یعنی عفو والی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ صرف میرا نہیں، ان کو لیے بھی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو ساتھ ساتھ معاف بھی کر دے، ان کو پتہ نہیں ہے نا۔ بالکل، یعنی ہم خود بھی معاف کر دیں اور دوسرے بھی معاف کر دیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو اپنی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا تو میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی محرومی کا جب احساس ہو، اپنے ساتھ آئندہ مستقبل میں جو حساب کتاب ہونے والا ہے اگر اس کا یقین ہو، تو پھر انسان دوسرے کو اچھی طرح معاف کر سکتا ہے۔ یہ جب ہم روز روز ایسا لیسن پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر ہماری جو سوچ ہے نا اس کا اینگل چینج ہوتا جاتا ہے، اور ہمیں ہر چیز میں پھر یہی نظر آنے لگتا ہے۔ پرسوں میں نے اپنی واک کے لیے گئی کافی عرصے کے بعد صبح پارک میں، اور اس سے پہلے میں گئی تھی جب اتنے عرصہ کیوں لگایا آپ نے؟ پڑھنے میں لگ گئے تھے؟ نہیں وہ اب سستی پڑھنے کی وجہ سے تو نہیں، کیونکہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں، جب ہم دین میں آتے ہیں تو ہم واک، ایکسرسائز سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نہیں بس ویسے ہی لاپرواہی تھی۔ اچھا، روٹین جب سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے واک شروع کی، اور کچھ عرصہ پہلے جب میں گئی تھی تو جو پودے انہوں نے لگائے تھے پارک میں وہ چھوٹے چھوٹے سے تھے، اور اب جب میں گئی تو وہ تقریباً درمیانے سائز کی بشیز اور جھاڑیاں اور درخت بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس دوران میں ایک چیز نوٹ کی کہ کئی درخت تھے جو کہ بہت ہیلدی تھے، اور وہی درخت یعنی ایک وقت میں لگے ہوئے تھے، اور دو درخت تھے ایک جگہ خاص طور پہ میں نے دیکھا تو تیسرا کمزور سا تھا ساتھ۔ جب میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تو تینوں ایک جتنے تھے۔ تو پھر مجھے اس سے یہ ہوا کہ جیسے وستبقوا خیرات میں ہوتا ہے کہ اپنے وزن اتار پھینکو اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں پھر ہم نیکی کرنے کے لیے، تو ایسے ہی میں نے کمپیریزن کیا ان پودوں کو دیکھ کے انسانوں کے ساتھ، کہ ہم لوگ بھی جو آگے پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، یا خیر پاتے ہیں یا ترقی کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے اندر سے یہ ناراضگی، غصہ، نفرت اور یہ چیزیں نکال دیں تو ہم زیادہ فلرش کر سکتے ہیں۔ جی، آپ دیکھیے کہ العفو میں دو مختلف طرح کے معنی پائے جاتے ہیں نا، دو بنیادی معنی ہیں۔ ایک تو ہے ترک، چھوڑ دینا، معاف کر دینا، اور دوسرا ہے مال کی کثرت، یعنی بڑھنا، زیادہ ہونا۔ واعف اللحا کا مطلب ہوتا ہے داڑھی کو بڑھاؤ، یعنی اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے۔ تو اس میں جب انسان غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیتا ہے بلا وجہ کا غصہ یا برحق بھی ہو، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے ہمارے پر واقعی زیادتی کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے اسے ہم زیادتی سمجھ لیتے ہیں خواہ کسی نے ہمیں اگنور کیوں کیا، لیکن بعض اوقات اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اپنے اوپر لا کر دیکھیں، لیکن کسی نے واقعی ظلم کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کو بھی جب ہم معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ عفو کا رویہ اختیار کرنے سے خود ہم دوسری طرف بڑھنے لگتے ہیں، یعنی ہمارا اپنا عفو جو ہے
ایک اور سینس میں گروتھ ہونے لگتی ہے، اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے پاس جو انرجی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ یا تو غصہ منانے میں لگیں گی اور یا پھر کسی اچھے کام میں، کریٹو اور پروڈکٹیو کام میں لگیں گی. تو اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ بتائیے ذرا. عفو کے دو بنیادی معنی کیا ہیں؟ ایک چھوڑ دینا اور دوسرا بڑھنا، یعنی مال کی کثرت ہونا. اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو. العفو ضرورت زائد یعنی جو بڑھا ہوا ایکسٹرا. جیسے بال بڑھ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرم کر دیتے ہیں، ان کو کٹ کر کے ان کو ایک شیپ میں لاتے ہیں. اسی طرح جب گلاس میں اپنے پانی ڈالا وہ ضرورت سے زیادہ اوپر تک چلا گیا تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. کیوں کم کرتے ہیں؟ بھدا لگتا ہے نا، خوبصورت نہیں لگتا. آپ دیکھیں جنت میں جو ڈرنک پیش کیے جائیں گے وہ بہت اندازے سے بھرے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی پانی مانگے تو بس ایسے اندھا دھند ڈال کے دے دیا، کچھ نیچے گرا، کچھ گرتا چلا گیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اوپر کچھ حصہ تقریباً 1 انچ یا اس سے کم حصہ خالی ہوتا ہے گلاس کا، تاکہ جو پینے والا ہے جب وہ پیے تو ایک دم اس کے منہ کو نہ لگے اور اس کے کپڑوں پہ نہ گر جائے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز جب بڑھ جاتی ہے، جیسے پودے بڑھ جاتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹرمنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو بھی کاٹنا پڑتا ہے. اور کوئی مثال سوچئے. نیلز اللہ تعالیٰ چاہتے تو فکس کر کے نیل ہمارے لگا دیتے، کیا فرق پڑتا تھا. لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں ایفرٹ لگا کے اپنی جو زائد ہوتی ہیں وہ اپنے سے ہٹانی پڑتی ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگیں. اگر ہم نہیں ہٹائیں گے تو وہ ہماری بدصورتی کا سبب بن جائیں گی. اسی طرح جو مال کی کثرت ہے وہ انسان کو، اگر اس میں سے وہ اللہ کا حق نہیں دیتا، بندوں کا حق نہیں دیتا، تو وہ اس کو بدصورت بنا دیتی. وہ کیسے؟ مال کی کثرت تو خوبصورتی دیتی ہے، بدصورت کیسے بناتی ہے انسان کو؟ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. اور ایسا شخص جو کسی پر مال خرچ نہیں کرتا، بخیل ہوتا ہے، جس کے اندر ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، شح ہوتی ہے، دوسروں کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، کسی دوست کو، کسی کو جانتے ہو کہ اس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن وہ کبھی کسی پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پسندیدگی ہوتی ہے کہ کتنا مالدار ہے، آپ اسی پہ خوش ہوتے رہتے ہیں. اس کے برعکس ایک وہ شخص جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا، وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اور دوسروں پر بھی کرتا ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اس کو زینت دے رہا ہے نا. وہ مال کا خرچ کرنا جو العفو ہے کہ وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، جب وہ دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے تو وہ اس کو زینت دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیا عفو کمزوری کی علامت ہے معاف کرنا؟ کیوں؟ آپ کسی کو معاف کر دیں گے تو لوگ تو آپ سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. جی شاباش، معاف کرنے والے کی عزت بڑھا دی جاتی. امی جو تھی میری فون پہ بات کر رہی تھی اور میں پاس بیٹھی ہوئی سن رہی تھی، تو وہ بات ایسے بندے سے کر رہی تھی جس نے ان کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی. تو وہ یعنی جس طرح بات کر رہی تھی تو اس کا ایفیکٹ جو اس بندے کو پڑا تھا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں پاس بیٹھی تھی اور میں دیکھ رہی تھی ان کو، اس کا اثر مجھ پہ بھی پڑا تھا کہ میرے دل میں ان کی بڑی عزت آ رہی تھی، حالانکہ بہت بڑی بات ہوئی تھی. تو معاف کرنا آسان نہیں تھا. بالکل. ایک ہوتا ہے صفح، صاد فے ہے صفح، اور ایک ہوتا ہے عفو. صفح ہوتا ہے کسی سے بدلہ نہ لینا لیکن دل میں کچھ نہ کچھ رکھنا. عفو ہوتا ہے نہ بدلہ لینا اور نہ ہی دل میں کچھ رکھنا. تو اس سے زیادہ ہو گیا نا، زیادہ بڑی بات ہو گئی. اسی طرح ہوتا ہے غفارہ کا معنی بھی معاف کرنا ہوتا ہے، اردو ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں. اور عفا کا معنی بھی معاف کرنا ہوتا ہے، عفا یعفو. تو غفارہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، کسی اور کو وہ دیکھنے نہ دینا. اور عفو کیا ہے؟ اس کو مٹا دینا. ٹھیک ہے. تو دونوں میں سے زیادہ بلیغ کیا ہوا؟ مٹا دینا. مثلا کسی نے کوئی غلطی کی تو آپ اس کی غلطی کا پرچار نہیں کرتے، ہر ایک کو نہیں لے کے بیٹھ جاتے اور بتاتے کہ اچھا فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. آپ نے کیا کیا؟ اس کو ڈھانپ دیا، معاف کر دیا. ٹھیک ہے، چھپا دیا ایک طرح سے. لیکن عفو میں کیا ہوا کہ اس کے وہاں سے نشان بھی مٹا دیے، بات ہی ختم، یعنی باقی رہا ہی کچھ نہیں. پھر اسی طرح جو آپ نے دعا پڑھی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ
فی الدنیا والآخرہ. تو اس میں بھی اصل میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو مٹا دے, ہمیں اپنی عافیت میں رکھے, کیونکہ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو تو ہم کہاں سے عافیت میں رہ سکتے ہیں. تو عفو کا معنی کثرت بھی, اور عفو کا معنی ترک. ٹھیک ہے. عفو لغت میں اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر کوئی نہ چلا ہو. وہ جگہ کیسی ہوتی ہے؟ جہاں کسی کے بھی قدم نہ ہو, یعنی اس پر کوئی نشان ہی نہیں ہے. مثلاً صحرا میں آپ دیکھیں کہ جب ریت اڑتی ہے تو خوبصورت اس میں وہ آثار نظر آتے ہیں, اور اگر اس کے اوپر کوئی چلے تو کیا ہوتا ہے, وہ پیٹرنز خراب ہو جاتے ہیں. چلیے آیات کے بعد جو حدیث تھی, ان عبداللہ یعنی ابن الزبیر فی قولہ خذ العفو قال امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأخذ العفو من اخلاق الناس. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان خذ العفو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر اختیار کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ جیسا بھی اخلاق برتیں وہ ان کو معاف کرتے رہیں. خذ العفو یعنی مٹاتے رہیں, درگزر کرتے رہیں, اس کو مسئلہ نہ بنا لیں. اور یہ ایک داعی کے لیے بڑی اہم صفت ہے. جو شخص دین کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی بد اخلاقیوں, بدتمیزیوں اور ان کی بدعنوانیوں اور بہت سی اور بری باتوں سے تجاوز کرتا رہے, صرف نظر کرتا رہے, درگزر کرتا رہے. کیونکہ اگر انسان ان کو ایشو بنا لے اور جھگڑے کا باعث بنا لے تو نہ وہ خود آگے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس میں الجھ کے کیا ہوگا, ضائع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی کھو بیٹھے گا, وہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے. مثلاً آپ اگر یہاں سے کچھ پڑھتی ہیں اور جا کے اپنے گھر والوں سے یا کسی سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اگر آپ کی اور ان کی کوئی لڑائی چل رہی یا کوئی چپکلش ہے یا کوئی جھگڑا فساد ہے تو کیا آپ ان کو وہ دے سکتی ہیں جو آپ دینا چاہتی ہیں؟ مثلاً آپ اپنی بہن یا بھائی کو کچھ بتانا چاہتی اور اس سے پہلے کہ آپ انہیں کچھ بتائیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی کہ آپ کا موڈ خراب ہو گیا. اب یا تو آپ اپنے موڈ کو لے کے بیٹھیں گے تو یا پھر آپ اس بات کو بھلا کر درگزر کر کے گویا کچھ ہوا ہی نہیں, صاف دل سے آپ اپنا کام جاری رکھیں گے. کوئی بھی شخص دین کا کام جاری رکھ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر عفو کی صلاحیت نہ ہو, جب تک اس کے اندر یہ اخلاق نہ ہو, ورنہ لوگوں کے برے برے رویے انسان کو بٹھا دیں گے, پریشان رکھیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا, ایک ہوتا ہے عفو پریٹینڈ کرنا. پریٹینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دکھاوے کا عفو, اور دل کے اندر گرج رکھنا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا. اگر دل سے گرج نکلا ہی نہیں, دل سے معاف کیا ہی نہیں, دل اچھا کیا ہی نہیں, اور آپ اوپر اوپر سے صرف تصنع سے اور ایک مصنوعی اخلاق پیش کر رہے ہیں, تو کیا اس سے آپ کی تبلیغ مؤثر ہوگی؟ ہاں, کبھی بھی نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کامیاب کیوں تھے؟ ان کی کامیابی کی بڑی وجہ کیا تھی؟ یہی اخلاق. ان یأخذ العفو من اخلاق الناس, کہ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں درگزر کریں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ 10 لوگوں سے معاملہ کریں تو اس میں سے کتنے آپ کو با اخلاق ملیں گے؟ جی ہارڈلی کوئی ملے گا, کیونکہ اخلاق اس شخص کا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ برا کریں تو جواب میں وہ پھر بھی اچھا کرے. یعنی یہ خوش اخلاقی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, بڑے میٹھے ہیں, بڑے دوست بن گئے ہیں, وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی خوش اخلاقی نہیں, کیونکہ آپ بدلے کے طور پہ کر رہے ہیں. خوش اخلاقی یا اچھا اخلاق یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں اور پھر دل میں بھی نہ رکھیں. یہ اتنا مؤثر نسخہ ہے, اتنی تیر بہدف دوا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے برعکس دوست دشمن بن جاتے ہیں. اگر یہ صفت نہیں ہوتی تو دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں. تو آپ سب کو کسی نہ کسی درجے پر دین کی تعلیم اور تربیت کا کام کرنا ہے.
تو آپ کی کامیابی یا ناکامی، آپ کی ترقی یا ترقی کا نہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے اندر یہ صفت کس درجے میں ہے. اور یہ صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر عزم الامور یا ایک بڑی ہمت، ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، ہر قیمت پہ کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کا اجر اللہ سے چاہنا ہے. کوئی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا اور مجھے 100% یقین بھی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں اچھا کر رہا، پھر بھی آپ اچھا کرنے والے بنے، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ورنہ وہ اور آپ برابر کے درجے پر ہیں. تو جو برابر کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر برابر کے ہی رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فوقیت نہیں پاتا، اوپر نہیں اٹھتا، بڑا نہیں بن سکتا. نہ اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور نہ اس کا کام بڑا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے گرج پالنے ہیں، آپ نے کہیں نہ کہیں کچوکے لگاتے رہنا ہے، دوسرے کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچاتے رہنا ہے، اور انتقامی طور پر، یعنی کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ یہ کیا تھا اس لیے میرا حق بنتا کہ میں کروں. تو چونکہ آپ کی ذات ہے نا بیچ میں، آپ اپنی ذات سے اٹھ نہیں سکے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکتی آپ سے. آپ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، آپ کوالیفائی نہیں کرتے. تو جو جس پیشے کے لیے کوالیفائی نہ کرے اس نے وہاں خیر لانے کی بجائے اور کام خراب کرنا ہے، خیر کی بجائے اور بگاڑ آئے گا. جی آپ حامیم سجدہ میں وہ آیات جو ہیں اس میں بہت اچھی ترتیب یہی ملتی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اپنے آپ کو چیلنج کیا کریں کہ یہ شخص جو میرا دشمن بنا ہوا ہے، میں نے اس کو دوست بنا کے چھوڑنا ہے، میں نے اس کو اپنا دوست بنا لینا ہے، تب دین پھیلے گا. اکا دکا کوئی ابو جہل ابو لہب رہ جاتے ہیں لیکن میجورٹی اسلام لے آتی ہے. اور اگر وہ بھی ختم ہو جائے نا وہ سارے کے سارے، تو پھر ہم بیٹھ جائیں کہ جی کام ہو گیا سارا. ایسے لوگ جو باقی رہ جاتے ہیں نا ہمارے لیے چھیڑ چھاڑ کرنے والے، وہ ہمیں جگائے رکھتے ہیں اور نہ ہم آرام کی نیند سوئیں. تو اس میں بھی خیر ہوتی، کیونکہ بعض اوقات انسان یہ کہتے ہیں میں تو اچھا ہی کرتا ہوں، ویسے بعض اوقات یہ ہماری اپنی بھول ہوتی ہے، ہم اچھا ہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب اچھا کہتے ہیں. کسی کو پوچھے کو اپنے آپ کو برا کہے، ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہوا ملے گا، اور وہ بھی دھوکا ہوتا ہے نفس کا. لوگوں سے پوچھیں آپ کتنے اچھے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہی ہیں اور واقعی سچ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے لیے بہت اچھے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی چیلنج ہی نہیں زندگی میں، آگے بڑھنے کے وہ راستے ہی نہیں رہتے. تو آگے انسان تبھی بڑھتا ہے جب اس کو کوئی چیز مضطرب رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے. جہاں اضطراب ختم ہو جائے، جہاں بے چینی ختم ہو جائے، وہاں ترقی ختم ہو جاتی ہے، پیشن ہی ختم ہو گیا. وہ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی. اکثر کا یہی قصہ ہے، کیونکہ ہم جو اچھے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اچھائی کے پائٹی کے پیڈسٹل پہ کھڑا کیا ہوا ہے، ہم یہاں ہیں اور دوسرے سب نیچے ہیں. جس دن ہماری غلطیاں ہمیں نظر آنے لگ گئی نا، اور اللہ سے دعا کر کر کے اپنی غلطیاں دیکھیں، وہ دکھائے آپ کو، تو اس دن سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں، کہ کسی طرح ہم کام کر ہی نہیں پا رہے. سارے گھر والے ہمارے خلاف ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا گھر والے ہمارے الہدیٰ آنے پہ بڑی خلاف ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے بھی سنائی دیے ہیں کہ وہ بہت خوش ہو گئے ہیں ہم سے اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بھیجتے ہیں. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں ایک سے میں ایک فیڈ بیک لے رہی ہوں، دوسرے سے دوسری لے رہی ہوں، فرق کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا فرق ہے کہ ایک کے گھر والے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جاؤ ضرور جاؤ، اور دوسرا کہتے ہیں بالکل نہ جاؤ؟ کوئی تو وجہ ہے نا. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو الہدیٰ کی یا اپنے اخلاق کی ایسی تصویر دکھائی ہو کہ جو ایک کے لیے سخت ناپسندیدہ، اور دوسرے کو دکھائی ہو جو اس کے لیے بہت پسندیدہ ہو، اور وہ آپ کے لیے چاہتا ہے کہ آپ ضرور ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کی گروتھ ہو رہی ہے، آپ ایک اچھے انسان بن رہے ہیں. یہ ہر انسان کے اندر خیر ہے. اور اکثر اگر ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لینا تو ہم حقیقت میں اتنے ٹچی لوگ ہیں نا کہ ذرا سی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے نا وہ بار بار چبھے گی ہمیں، بار بار چبھتی. آج صبح میں پڑھ رہی تھی امام ابن القیم الجوزی کی کتاب ہے الفوائد، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دل جو ہے انسان کا یہ سب سے زیادہ نازک چیز ہے
اسی لیے دل کو آئینہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ فطری کانسیپٹ ہے نا کہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے اوپر بہت جلدی اپنا اثر ظاہر کرتی ہے. مثلا کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ پر اثر انداز بڑی دیر سے ہوتی ہے، باقی چیزوں پر دیر سے ہوتی ہے، لیکن آنکھ سے کچھ دیکھ لیں، کان سے کچھ سن لیں، کچھ سونگھ لیں، کسی کا کوئی رویہ دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کی شان کے خلاف کوئی ہو جائے تو دل کے اوپر فوراً کیا آتا ہے؟ ایک بال سا آ جاتا ہے، ایک اثر سا آ جاتا ہے. اب عفو کیا ہے؟ اسی اثر کو مٹانا ہے. جو اس کو مٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن جو اس اثر کو مٹا نہیں پاتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بعض اوقات وہ ایک لمحے کا اثر اس کی پوری زندگی کو کسی اور ڈگر پر لے جاتا ہے، اس کی زندگی کا رخ پھیر دیتا ہے. بعض اوقات وہی لمحہ ہدایت کا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات وہی لمحہ، وہی ایک جسچر گمراہی کا بن جاتا ہے. بعض اوقات وہی ایک چیز کسی انسان کے قریب تر آپ کو لے آتی، بعض اوقات وہی ایک ہلکا سا اثر انسان کو کوسوں دور لے جاتا ہے. تو اس لیے دل کی حفاظت بھی اور دل کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے. زندہ انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر اگر کوئی مثلاً اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کے اوپر اگر کوئی کٹ لگ جائے یا کوئی لکیر لگ جائے یا کوئی نشان لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کام کر رہا ہوتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لکیر مٹنے لگتی ہے، وہ نشان مٹنے لگتا ہے. لیکن مردہ کے اوپر اگر آپ کوئی کٹ لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہیل ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہیل ہوتا. تو جن لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اندر ایمان کی قوت ہوتی، ان کے دلوں کے اوپر شیطان کے جب تیر آتے ہیں، وسوسے آئیں یا لوگوں کی باتیں آئیں یا ناپسندیدہ چیزیں آئیں تو وہ ان کا اثر قبول نہیں کرتے. ان کے اندر ایسا نور ہوتا ہے کہ شیطان کے تیر سارے بھسم ہو جاتے ہیں، سب جلتے چلے جاتے ہیں وہ اس نور کی شدت اور حدت سے. لیکن جہاں اندھیرا ہے تو انسان کو خود بھی نظر نہیں آتا کہ کون سا وسوسہ کہاں جا کے بیٹھ گیا اور کون سا تیر کہاں جا کے لگا. ایسا شخص کبھی بھی پھر اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا. تو بات ہو رہی تھی کہ خذ العفو، یہ اصل میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 کی تفسیر ہے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. پہلی چیز کیا ہے؟ درگزر اختیار کیجیے، معاف کر دیجیے. وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیجیے. نیکی کا حکم آپ دے نہیں سکتے جب تک کہ عفو کی صفت آپ کے اندر نہ ہو. وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے. یعنی جو لا علم ہے، جنہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مس انڈرسٹینڈنگ بھی جہالت ہی کی ایک قسم ہے، لا علمی ہے نا. تو جنہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، جو آپ کو نہیں جانتے، جو آپ کی حقیقت نہیں سمجھتے، جو آپ کے خیر کو نہیں پہچانتے، تو پھر کیا کریں؟ ان سے جھگڑا نہ کریں، ان سے درگزر کر جائیں. ان سے درگزر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جاہلوں سے کنارہ کشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کہ ان کی باتوں کو امپورٹنس نہ دی جائے. اب دیکھیں کسی کی زبان آپ روک سکتے ہیں کہ پلیز مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگانا ورنہ میں یہاں پڑھا نہیں سکتی، پلیز میرے بارے میں برا نہیں سوچنا، میں ایسی نہیں ہوں، اگر آپ نے برا سوچا تو میں نہیں پڑھاؤں گی پھر آپ کو. کیا یہ چلے گا؟ یہ نہیں چلے گا. ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے، کیا کرے، کیا کہے، کیا بولے. اب لوگ کیا بولتے ہیں؟ کبھی سنی سنائی باتیں، پوری طرح وہ چیز دیکھتے نہیں، جو اس کو کل کے اوپر لگا دیتے ہیں. چھوٹی سی بات کوئی ہوئی، ناپسندیدہ ہوئی، اپنے سمجھانے میں فرق ہو اور دوسرے نے نہ سمجھی تو اس کو الٹ سمجھ لیا، اس کا کچھ سے کچھ بنا لیا. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگز اور یہ جہالت کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، اور آپ دن رات سنیں گے. تو کیا آپ ہر چیز میں ڈیفینسو ہو جائیں گے؟ ہر بات کا آپ جواب دینے لگیں گے اور ہر چیز کو ایکسپلین کرنے لگیں گے لوگوں کو؟ پھر تو زندگی اسی میں ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا ہے؟ اعرض عن الجاہلین، جن کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان سے کنارہ کشی کریں. ہر وقت ان کے بیچ میں بھی نہ بیٹھیں، جینا دوبر کر دیں گے، ان سے ایک طرف ہو کر رہیں. اور یہ اتنی زبردست نفسیاتی تدبیر بتائی گئی ہے اعراض کی کہ جس میں انسان کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے. صالحین کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو ایمان میں اضافہ لے کر اٹھیں گے. جاہلین کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو کیا لے کر اٹھیں گے؟
جو تھا وہ بھی لٹا کے اٹھیں گے. تو پہلے درجے پر تو ایسے لوگوں سے، ایسی دوستی سے، ایسے گروہوں سے اجتناب، جن کو سمجھ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ صرف مجھے بتا دیجئے کہ یہ باتیں کہیں آپ کے بہت اوپر سے تو نہیں گزر رہی، وہ چھت کو تو نہیں جا رہی نیچے آنے کی بجائے؟ کیونکہ اگر ان باتوں کے ساتھ آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے اور کچھ سچویشنز آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں اور ان کا حل آپ کو مل رہا ہے، پھر تو فائدہ ہے ان باتوں کو، ورنہ تو وقت ضائع کرنا ہے. تو جاہلین کا مطلب ضروری نہیں ہوتا جن کے پاس ڈگری نہ ہو کہ وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، اس لیے مجھے قرآن نے کہا ہے کہ جاہلین سے اجتناب برتو، کنارہ کرو. بعض اوقات بہت پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی آپ کو نہیں سمجھتے ہوتے، ان کی ماسٹری آپ میں تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہوں گے کسی اور چیز میں ماسٹر، لیکن وہ آپ کو نہیں سمجھتے. تو جب وہ آپ کو نہ سمجھے تو پھر بس معاف کر دیں ان کو، ٹھیک ہے نا. یعنی اپنی ویلیو کسی ایسے سے مت پوچھیں جس کو ویلیو کرنا آتا ہی نہ ہو، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے اب مکہ والے جو تھے، کیا وہ کم سمجھدار اور پڑھے لکھے؟ ابو جہل جو ابو الحکم تھا، مکہ کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور وہ جانتا بھی تھا پروفٹ کیا لے کر آئے، لیکن اس کی جو اندر کی انا، ایگو، تکبر وغیرہ تھا، اس نے اس کو جاہل بنا رکھا تھا. اسی طرح قریش کا قبیلہ جو تھا یا اہل مکہ جو تھے، یہ پورے عرب میں سے سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کیونکہ ہر سال حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے اور اتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا، بہت کچھ جانتے تھے. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکے، آپ کے مشن کو نہیں پہچان سکے، آپ کی بات کو نہیں پہچان سکے، اور انہوں نے آپ کی ناقدری کی. ہے یا نہیں ہے نا؟ یعنی اہل مکہ نے آپ کی ناقدری کیوں کی؟ اگر ان کو پتا ہوتا حقیقت میں کہ آپ کل کیا بننے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، تو کبھی وہ آپ کو جانے دیتے مدینہ کہ یہ اعزاز ہم سے چلا جائے؟ کبھی نہ جانے دیتے. لیکن انہوں نے ان کی قدر و قیمت پہچانی ہی نہیں. تو ایسے جاہلین بھی ہوتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں بہت سمجھدار، لیکن آپ کی دینداری اور تقوی کو وہ قطعاً ویلیو نہیں کرتے اور اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. ایمان کے بغیر وہ بصیرت ہی نہیں ملتی کہ وہ حقیقت کی نظر سے جان سکیں، پہچان سکیں چیزوں کو، ان کی اصل قدر و قیمت جان سکیں. کیونکہ جوہری ہی جوہر کی قیمت جانتا ہے نا، ڈائمنڈ کو ہر ایک تو نہیں پہچانتا کہ وہ کس درجے کا ہے. جب ہمیں کوئی ایسی چیز بڑے ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، لائک موبائل مل گیا یا کوئی جویلری چیز مل گئی، لپ گلاس مل گئی، تو جب چھوٹے بہن بھائی امی ابو سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز لا کے دیں، تو ہم ابو امی کے سامنے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم جب تمہارے جتنے تھے تو ہمیں تو نہیں ملا تھا. تو اس جھگڑے میں آخر میں ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے، ابو امی کہتے ہیں تم لوگ بڑے ہو، تم لوگ چپ کرو. صحیح. تو یہ تمہیں تو پتا ہے، ان کو نہیں پتا، ان کے ساتھ بحث کر رہے ہو. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اکثر جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے موبائل جا کے فلش میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے اور اسے کہاں پھینکنا کہاں نہیں پھینکنا. جی. ریسنٹلی ایک بات ہوئی ہے اس طرح کہ گھر کا پلان ہو رہا ہے، کچھ آرکیٹیکٹ میپ وغیرہ بنا رہا ہے گھر کا، تو وہ میری ڈسکشن ہو رہی تھی انہی دنوں میں جب یہ ٹاپک چل رہا ہے معاف کرنے کا، شکر کرنے کا، تو کچھ تھوڑا ڈفرینس پیدا ہو گیا. تو انہوں نے مجھے اتنی سنائی فون کے اوپر کہ چپ نہیں ہو رہے تھے کہ جو میں چاہوں گا ویسے ہی ہوگا، ویسا میپ بنے گا، جو تم جو چاہ رہی ہو اس طرح کی چینجز یہ نہیں ہوں گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا. مجھے غصہ تھوڑا سا آیا، لیکن پھر میں چپ ہو گئی. میں یہ سارا کتاب میرے ذہن میں آ گئی کہ مجھے نہیں کچھ بولنا ہے آگے سے. خاموشی کے ساتھ میں نے سارا کچھ سن لیا، اور اس کے بعد میں نے آرام سے نا کو خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا. اگلے دن صبح صبح ان کا فون آ گیا نا، اور ٹھنڈی آواز اور شرمندہ آواز بالکل کہ میں نے کل کیا کیا. میری پھر بھی احساس نہیں دلایا ان کو. میں نے کہا ٹھیک ہے، بس نا میں نے نارمل بات کر کے تو چھوڑ دیا. بس یہی اعراض ہوتا ہے، آپ نارمل رہیں، کیونکہ اگر آپ طیش میں آگے نا تو پھر نہ آپ عفو کی صفت والے ہیں، نہ حلم والے ہیں، نہ انات والے ہیں، نہ اس اخلاق والے ہیں کہ پھر آپ دین کی خدمت کریں. کیونکہ کسی کی طیش کے مقابلے میں آپ کی خاموشی یا اعراض جو ہے، یعنی اس طرح برابر کا جواب نہ دینا یا بحث نہ کرنا، دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آخر آپ میں وہ کون سی قوت ہے کہ جس بنا پر آپ اس اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور جو بدتمیزی کر رہا ہے وہ نہیں کرنے پہ قادر. اس پر وہ سوچے گا ضرور. تو بہت سی چیزیں انسان صرف اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے سکھاتا ہے دوسرے کو. تو لوگوں کے اخلاق کے بارے میں عفو کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ترک، اور دوسرا اگر ان میں سے کوئی اچھے اخلاق ہیں تو اس کو سراہا بھی جائے گا، یعنی اس کو اپریشیٹ کریں. یعنی یہ نہیں کہ لوگوں میں صرف جہالت ہی ہوتی ہے یا لوگوں کا صرف اخلاق خراب ہی ہوتا ہے. لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں،
مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کی خوبی ہے اس کو سراہیں، اپریشیٹ کریں، اور جہاں خامی ہے اس کو درگزر کریں. جیسے آتا نا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، پیچھے آیت پڑھی ہے نا کہ جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو غضب کا اظہار نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا بہترین اجر ہے. اگلی حدیث 114 عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، آج کھلے ہوئے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے. پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں. ریپیٹ آفٹر می. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. لفظی ترجمہ اور تفسیر. ان ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا تفتح کھول دیے جاتے ہیں ابواب الجنتی جنت کے دروازے یوم الاثنین سوموار کے دن منڈے کو، وہ یوم الخمیس اور جمعرات کو، اسی لیے ان دو دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں میرے اعمال پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. فیغفر تو بخش دیا جاتا ہے لکل عبد ہر بندے کو لا یشرک باللہ شیئا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا الا رجل مگر وہ شخص کانت ہوتی ہے بینہ اس کے درمیان و بین اخیہ اور اس کے بھائی کے درمیان شحناء کینہ بغض. فیقال تو کہا جاتا ہے انظروا مہلت دو ہذین ان دونوں کو حتی یصطلحا یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں. انظروا دیکھتے رہو ہذین ان دونوں کو حتی یصطلحا یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں باہم راضی ہو جائے. انظروا ہذین حتی یصطلحا دیکھتے رہو ان دونوں کو حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں. جب حدیث کا پہلا حصہ میں نے پڑھا نا میں نے کہا واہ الحمدللہ ہم کوئی شرک نہیں کرتے، شرک سے خالی، ہم ہر شرک کی نفی کرتے ہیں اور دعا مانگتے کہ یا اللہ اس شرک سے بھی بچا جو ہم جانتے اور اس سے بھی جس کو ہم جانتے ہی نہیں اور وہ شرک ہے، تو ہمیں ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھ. لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے یعنی پہلے حصے میں تو ہم کہتے بہت اچھے ہیں موحد توحید پرست ہماری تو بخشش ہوئی کہ ہوئی، لیکن جب اگلا حصہ آتا ہے تو کتنے لوگ دعوے سے کہہ سکتے ہیں سچ بولتے ہوئے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کینہ نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو تھوڑی دیر میں اس کو چھیڑ کے دیکھیے ذرا، اگلی پچھلی داستانیں سنا دے گا کیونکہ وہ دل میں تھی تو نکل آئی نا باہر، وہ فلاں ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے ایسا بھی ایسا بھی، پھر کیا معاف کیا ہوا آپ نے؟ اگر آپ کو اتنی کہانیاں یاد ہے اس کی تو یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نا نفس کا.
ہم کہتے نہیں الحمدللہ ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں گفتگو کے دوران دکھ بھری داستانیں سامنے آ جائیں گی، تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن بار بار اس کو مینشن نہیں کرنا چاہیے، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے وہ جاتی نہیں اور پکی ہو جاتی. جس چیز کا ذکر آپ بار بار کریں گے وہ چیز مٹنے والی نہیں اندر سے، وہ پھر تازہ ہو جائے گی. وہ بالکل ویسے ہی نا، معاف کرنا صدقہ بھی ہے نا. تو جیسے وہ ایک صدقہ ہے چٹان کے اوپر جو تھوڑی بہت وہ مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تیز بارش آتی ہے تو اس کو بہا کے لے جاتی ہے، بس بات ختم. وہ تھوڑی دیر ہم نے مصنوعی اخلاق قائم کیا، اس کے بعد وہ سب واپس برابر ہو گیا. معاف کرنا تو یہ ہے، کینہ نہ رکھنا تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی یاد بھی کرائے، تمہیں یاد ہے تمہاری ساس نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، تمہیں یاد ہے تمہارے میاں نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، تو کہ ہاں ہاں وہ تو کبھی بھول ہی نہیں سکتی. ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اچھا جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کا ذکر بھی نہ کرو. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا ذکر ہی نہ کرنا چاہیں، ایسی باتوں کو ایشو ہی نہ بنائیں. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے ایک شخص گزرا، آپ نے فرمایا جنتی. تو ایک صحابی کو یہ تجسس ہوا کہ ان کے کیا عمل ہیں جو یہ جنتی ہیں. تو وہ کسی طرح ان سے بات کر کے ان کے گھر میں رہنے چلے گئے 2-3 دن. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک نارمل شخص ہیں، وہ اسی طرح کی نمازیں پڑھتے جیسے وہ پڑھ رہے تھے، اسی طرح کے باقی سب کام، کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں تھی ان کی. تو تیسرے دن پر انہوں نے پوچھا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ کہا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، میرا دل سب کے لیے صاف. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ کسی نے کبھی کچھ برا نہ کیا ہو. کہیں نہ کہیں سے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اور پہنچتی رہے گی. جب تک انسان زندہ ہے نا تو اسے پہنچتی رہے گی، یہ سلسلہ رک نہیں سکتا. لیکن اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت دینی پڑے گی، کیونکہ جنت مفت میں نہیں ملتی. اور اس کی قیمت کیا ہے کہ اپنے دل سے دوسروں کے بارے میں بغض اور کینہ نکال دیا جائے. وہ نکلے گا تو ہم اچھی طرح دوسرے سے جا کے معاملہ کریں گے. اگر اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے تو اس کا ہمارے رویے اور ہمارے عمل اور اخلاق اور معاملے پہ زبردست اثر پڑا رہے گا، لازمی طور پر پڑے گا. تو کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو، لیکن اس کو صاف رکھنا یہ اصل کام ہے. کوئی دن ایسا نہیں کہ جب آپ کو نہانے کی ضرورت نہ پڑے. کبھی ہوا ایسے کہ آپ کہیں آج مجھے ضرورت نہیں ہے، منہ ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج تو میں بستر سے صحیح سلامت صاف ستھرا اٹھا ہوں، اور آج تو مجھے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، اور آج تو مجھے گھر صاف کرنے کی ضرورت نہیں، اور آج تو مجھے برش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہر روز کرنا پڑتا ہے. اب ظاہری اعضاء کو تو ہم ہر روز صاف کرتے رہتے ہیں، ہاتھوں کی بھی کیئر کریں گے، اچھا ناخن بڑھ گئے ناخن کاٹ لیں، بال بڑھ گئے بال صاف کر لیں، ایسا کر لیں ویسا کر لیں، سب چیزیں کرتے رہتے ہیں. لیکن قلب پر دل پر نظر جاتی نہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ شکل دیکھ رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا ہونٹوں پہ کوئی رنگ لگا ہوا کہ نہیں، اور ہمارے کپڑے کیسے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ان کو. یعنی وہ منظور نظر نہیں ہے. ایک ہوتا دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرواہ نہیں. دل منظور نظر ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. تو جو وہ دیکھ رہا ہے اس کو صاف کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اور ہم بالکل الٹ کرتے ہیں، جو وہ نہیں دیکھتا اس کو خوب صاف رکھتے ہیں، اور جو وہ دیکھتا ہے اس کو صاف نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامت صدر کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات مت پہنچاؤ. میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں لوگوں سے ملوں کہ میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو. کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی راحت سکون اور خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ہر ایک سے خوش دلی کے ساتھ ملیں اور آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہ ہو. ورنہ آپ ملتے بھی ہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے مل کر، کیونکہ آپ کو دوسرے کی کوئی نہ کوئی بات چبھی چلی جا رہی ہوتی ہے. یہ وہی ہے نا جس نے یہ کیا تھا، تو آپ خوش ہی نہیں رہ سکتے. لوگوں کے رویے صرف سیکھنے کے لیے ہیں.
ایک سیکھنے کی چیز ہے. جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا اس سے سیکھتے چلے جائیے. یہ آپ کے تجربات میں اضافہ کر رہے ہیں, آپ کو ایک پختہ میچور انسان بنا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ سب کچھ نہ دیکھیں تو آپ کو دھوپ چھاؤں چکھے بغیر سمجھ نہ آئے کہ مختلف مزاج ہوتے کیسے ہیں. یہ ایسی چیزیں نہیں کہ جو خزانے میں اکٹھی کر کے رکھ لیں. آپ کی جو سب سے قیمتی وارڈروب یا کوئی ڈرار یا کوئی سیف یا جو بھی آپ نے اپنی سب سے اچھی چیزوں کے لیے رکھی ہوئی ہے, اس میں کیا کیا رکھتے ہیں؟ جوتے, میلے کپڑے, کیا رکھتے ہیں وہاں؟ جیولری رکھتے ہیں, پیسے رکھتے ہیں, جو قیمتی ترین چیز ہوتی ہے. تو دل تو اتنی خوبصورت سیف ہے, اس میں کیا ضرورت ہے ہر کباڑ بھرنے کی؟ اس کو ڈی جنک کریں, آؤٹ کریں سب کچھ. ایسے ہی جیسے مکھی بیٹھتی ہے نا جسم کے کسی حصے پر, تو تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتا ہے اس حصے کو؟ کچھ ہوتا ہے, خارش سے ہوتی ہے نا. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مکھی اڑا کے 2 ہاتھ مار دیتے, ذرا سا رب کر دیتے ہیں, خارش چلی جاتی ہے, بس بات ختم. بس اتنی سی بات ہے. تکلیف ہوگی لیکن چونٹی کے کانٹے اور مکھی کے بیٹھنے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اس سے بھی زیادہ ہوگی, شاید کی مکھی بیٹھ گئی, تو 2-4 دن حصہ پھولا رہے گا, پھر وہ واپس آ جائے گا. بس اس سے زیادہ نہیں پھولے یا منہ نہیں پھلائیں, ٹھیک ہے؟ بڑا ہو تو بڑا فیل ہو جائے گا. وہ میں نے کہا نا, کچھ شاید کی مکھی ہوگی, کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بچھو ہو سکتا ہے. مطلب ڈفرینٹ طرح کی تکلیفیں آتی ہیں نا. کسی کی بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور ہمیں بڑی لگ جاتی ہے, اور کسی کی بڑی سی بات بھی ہمیں کچھ نہیں لگتی. مثلاً کوئی کسی کو کہہ رہا ہو تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, لیکن وہ ہمیں کہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ بے حس ہو جائے گا انسان, وہ تکلیف تو ہوگی اس کو, لیکن پھر یہی ہے کہ دفاعی نظام آپ کا کتنا مضبوط ہے. وہ یاد آتی رہتی چیز. دیکھیے ایک اصول یاد رکھیے, جو جتنا قریب ہوگا, جتنا پیارا ہوگا, جتنا محبوب ہوگا, اس کی چھوٹی سی بات بھی بہت تیر کی طرح لگے گی. دوسرے بڑی بڑی باتیں بھی کر جائیں گے, اتنی نہیں چبھے گی. اور پھر دوسرا مسئلہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنا ہی ہمیں بار بار یاد آتی ہے دیکھ کر ان کو. میں ایک جو چیز میں نے فیل کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معاف بھی کر دیتے ہیں, ہم اپنا معاملہ بھی بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں جو گرم جوشی اور وہ جو تڑپ ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. بس وہ اگر لے آئے تو آ جائے گی. پھر جیسے اگر جسم میں کمزوری ہو جائے تو آپ کو وٹامنس کھانے لگتے ہیں, وٹامن ڈی کم ہو جائے تو اس کے ٹیبلٹس یا انجیکشنز لینے لگتے ہیں یا کوئی. تو جب آپ دیکھیں کہ وہ گرم جوشی ختم ہو گئی ہے تو وہ تو ویسے بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں کوئی تعلق بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہمیشہ ہی گرم جوشی ہو, اوپر نیچے ٹھنڈا گرم چلتا رہتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو اس کو بھی ایشو نہ بنائیں. تھوڑے دن کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں گے دل پھر اس حالت میں آ جائے گا. دس از ویری نیچرل. تو یہ جو کہا گیا دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں, یعنی ان کی توبہ مؤخر ہے, ان کی توبہ پوسٹ پون کر دو, ان کی معافی روک دو جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے. اور خصوصاً اگر جھگڑے دنیاوی ہوں, دنیا کے مال پر ہوں. ہاں اگر دین کی وجہ سے ہوں تو پھر اس کا حکم دوسرا ہے. اور ویسے بھی ہے کہ عداوت, کینہ, یہ انسان کو اتنے ٹارچر میں رکھتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے ہی انسان دنیا میں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے. جب انسان کسی کے ساتھ یصطلحا نہیں کرتا, صلح نہیں کرتا, اور اس کا بھی طریقہ ہے نا کہ دوسرے کی بات سنے, دوسرے کے مسئلے کو جانے, دوسرے کے ساتھ تعاون کرے اور پچھلی چیزوں کو بھلا دے, تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی صحت بگڑ جاتی اور دنیا میں بھی مسلسل ایک بے چینی اور پریشانی اور ایک ٹارچر میں رہتا ہے, اس سے نکل ہی نہیں سکتا حتی یصطلحا. اور اگر اسی حال میں مر گیا اور توبہ نہ کی تو آخرت کی سزا تو اس سے بھی سخت ہے. پھر وہ قرآن مجید میں جو صورت میں آتا ہے نا کہ تطلع علی الافئدہ, وہ آگ دلوں کو پکڑ لے گی جا کے. یعنی دل تو سب سے محفوظ جگہ پر ہے. جب آگ لگتی ہے تو پہلے اندر کی جگہ پہ تھوڑی جا کے لگتی, وہ کہاں لگتی؟ باہر کی چیزوں کو لگتی. لیکن اس صورت میں کیا کہا گیا کہ التی تطلع علی الافئدہ, دنیا میں بھی آگ اور آخرت میں بھی آگ. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے,
آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی کے والدین کو برا بلا کہتا ہے یا کوئی بد دعا دیتا ہے یا کچھ آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کے مستحق نہیں تو وہ پلٹتی کہاں ہے؟ خود واپس اسی پہ جاتی. تو اس پر بھی انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ سامنے کا شخص جتنی بھی زیادتی کر رہا ہے اگر میں اس کی مستحق نہیں ہوں, میرا کوئی قصور نہیں ہے, تو اس کے ایک ایک لفظ اور اس کے ایک ایک کیے کا خود اس کو بھگتنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا تھا جبکہ آپ اب انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھے؟ انہوں نے کیا چیز چھوڑی تھی آپ کی کہ جس کو تکلیف نہ دی ہو؟ یہ کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ انہوں نے آپ کو نہ ستایا ہو, لیکن جب آپ کنٹرول کر گئے ان پر تو آپ نے سب کو معاف کیا. ٹھیک. جب ہم اف کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو یہ ہماری سوچ کو اور ہمیں اتنا نیرو مائنڈڈ بنا دیتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے کسی بندے کے بارے میں کوئی نیگیٹو خیال یا حساسیت لے کے نکلتے ہیں تو پورا رستہ آپ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں, آپ کی کوئی لرننگ نہیں ہوتی. لیکن اس کے برعکس اگر ہمارا دل ہلکا ہے تو ہم یہاں سے جب رستے میں جاتے ہیں تو ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے اور اس کی کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اتنی سوچ میں وسعت آتی ہے. اور میں نے یہ پرسنلی فیل کیا ہے, اتنی وسعت آتی ہے کہ آپ سب مسلمانوں کے لیے سوچتے ہیں, آپ پوری امت کے لیے سوچتے ہیں, پوری انسانیت کے لیے سوچتے ہیں. بالکل ذہنوں میں وسعت آ ہی نہیں سکتی صرف جو اپنے اوپر ہی فوکس رکھیں کہ مجھے جو یہ کہہ دیا گیا, تو ورنہ پھر دین تو پھر آپ برائے نام ہی اس کی بات کر رہے ہیں نا. جب آپ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے تو دین کا درد کہاں ہے آپ کو؟ جس کو دین کا درد لگ جاتا ہے اس کو ذات کے درد بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت ہی سچی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بات چھائی ہوئی ہو نا دماغ پہ کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ ڈسٹرب ہیں, تو ڈسٹربڈ مائنڈ سے آپ کچھ بھی پڑھنے لگے, آپ 2 دفعہ پڑھیں, آپ 3 دفعہ پڑھیں, 4 دفعہ پڑھیں, کتنا سمجھ آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. تو حل کیا ہے؟ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ دوبارہ اس سے ملے تو آپ بہت اچھی طرح بات کریں تاکہ اس کو شرمندہ کر دیں کہ اس کا اخلاق کیسا اور آپ کا کیسا ہے. جی آپ. جی جزاک اللہ خیرن. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ودود ہے, صرف معاف نہیں کرتا, محبت بھی کرتا ہے. ورنہ ہم جیسے گناہگار لوگ تو کسی چیز کا مستحق نہیں ہے. تو اس کی صفت آپ دیکھیے اور پھر ہمارے حالات دیکھیے. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ معاف کر دیا کسی کو, یا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ معاملہ اچھا ہو جاتا ہے, انسان آگے بڑھ سکتا ہے, دوسرے سے بات کرنے لگتا ہے, دوسرے کے ساتھ چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی کہیں گے اچھا ہم تو معاف کر دیتے ہیں, لوگ نہیں ہمیں کرتے. ہم لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اپنے ذمہ دار ہیں. اور اگر ہمارا رویہ اچھا تو اللہ تعالیٰ ہوا تھا نا کہ امید ہے کہ اللہ جن سے تمہاری دشمنی تھی ان کے دلوں میں محبت ڈال دے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. رواہ البخاری کتاب الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے, اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو, ٹوہ نہ لگاؤ, آپس میں حسد نہ کرو, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو, بغض نہ رکھو, بلکہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. لفظی ترجمہ. عن ابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, عن النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم, بچو تم, والظن, اور گمان سے, فإن الظن, کیونکہ گمان, اکذب الحدیث, سب سے جھوٹی بات ہے. اکذب سب سے بڑا جھوٹ ہے الحدیث باتوں میں سے. ولا تحسسوا, اور تجسس نہ کرو, ولا تجسسوا, اور ٹوہ نہ لگاؤ, ولا تحاسدوا, اور حسد نہ کرو, ولا تدابروا, اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو یا ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے بری بات نہ کرو, ولا تباغضوا, اور بغض نہ رکھو, وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ.
تعلقات کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ برے گمان سے. جب ہم دوسرے کے بارے میں ایک خاص امیج بنا لیتے ہیں نا کہ یہ تو ایسا ہی ہے، تو پھر کبھی بھی ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جب اچھا نہیں سمجھتے تو اس سے تعاون ہی نہیں کرتے، اس سے بات ہی نہیں کرتے. جب ہماری طرف سے اچھی بات نہیں ہوتی تو دوسری طرف سے بھی نہیں ہوتی. اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو گمان ہے کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی خیال قائم کر لینا، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں، بیس لیس چیز ہے. خیال کیا ہے؟ ایک بیس لیس چیز. وَلَا تَحَسَّسُوا، اور ٹو نہ لگاؤ یا تجسس نہ کرو. تحسس اور تجسس دونوں ہم معنی ہے. تحسس میں اچھی تحقیق یا اچھی ٹو ہے، اچھی بری دونوں طرح کی خبر لینا ہے. اور تجسس میں صرف عیب ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، تجسس میں کیا ہے؟ صرف عیب ڈھونڈنا، عیب ڈھونڈنے کے لیے ٹو لگانا. لیکن جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا نا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا عن یوسف، بچوں جاؤ یوسف کے بارے میں ٹو لگاؤ. تو وہ کوئی بری ٹو تھی؟ نہیں، ڈھونڈنا تھا. لیکن تجسس کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ولا تجسسوا، وہ ٹو جو ہے صرف عیب ڈھونڈنے کے لیے ہوتی ہے. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو. یعنی آپ نے سامنے آئے تو ایک ادھر منہ کر جائے، ایک ادھر منہ کر لے، یعنی جا کے ملنے کی بجائے پیٹ پھیر کے چلا جائے انسان. ولا تباغضوا، اور بغض نہ رکھو، وہ کینہ نہ رکھو. اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی ایسے بھائی بن جاؤ جیسے خونی بھائی ہوتے ہیں، نسب کے رشتے ہوتے ہیں، کہ آپس میں شفقت، رحمت، محبت، مدد اور نصیحت کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاف اسی وقت بندہ کر سکتا ہے جب ان خرابیوں سے انسان بچے. اچھے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فتنہ فساد کیوں نہیں ختم ہونے کا نام لیتا؟ اس کی تہہ میں یہ خرابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 بدگمانی. دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہی نہیں، چاہے وہ ٹھیک ہی کام کر رہا ہو. اور دوسری طرف کبھی اچھی خبر لینا اور کبھی بری، ٹو لگاتے رہنا. اچھا، اب ٹو لگانا کیا ہے؟ پوچھنا، اچھا تمہارا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فلاں کیسا ہے؟ اچھا تم کیا کہتے ہو اس نے یہ کام کیسے کیا ہے؟ اس کے اس کام کی کیا کوالٹی ہے؟ کیا تم اس کے کام سے مطمئن ہو؟ کیا تمہیں وہ ٹھیک لگتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یعنی دوسرے کے بارے میں، جیسے پنجابی کا ایک لفظ اس کی بڑی بہترین وضاحت کرتا ہے، ننو لینا. سنا ہوا یہ لفظ؟ جنہوں نے سنا ہوا ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی. یعنی ایسے ہی بے وجہ کی بیکار چھوٹی چھوٹی irrelevant باتیں دوسرے کے بارے میں پوچھتے رہنا. ٹھیک ہے نا، یعنی none of your business، جس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا. اچھا اب کیا ہوگا؟ دوسرا یا اس کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا. جو دوست ہوگا وہ کہے گا سب اچھا ہے، تو آپ کو برا لگے گا کہ اچھا یہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اچھا جو دشمن ہوگا وہ خرابیاں کرے گا، پھر آپ مزے لیں گے، واہ یہ کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھے اس کے خلاف آ کے باتیں بتا رہا ہے. یاد رکھیں جہاں تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، وہاں یہ چیز ضرور ہوتی ہے. ادھر سے خبریں معلوم کرانا، ادھر سے معلوم کرانا ہے، یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، وہ کس سے مل رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. کبھی کانوں سے کچھ سننا دیواروں کے پیچھے، کبھی کسی اور ذریعے سے معلومات لینا. بھائی بھولو، چھوڑو، جو مرضی کوئی کرے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی بڑی خرابیاں کر رہے ہیں ہماری کے بلا سے. یا تو ہم ان کی اصلاح کر دیں، اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اب ان کے بارے میں ہم تحقیق کرتے پھریں، گوگل کرتے پھریں کہ کون اس وقت کس خرابی میں مبتلا ہے. تو اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا، تب تعلقات ٹھیک ہوں گے. جو عورتیں اپنے ہسبینڈز پہ اسپائی کرتی ہیں نا، کبھی کسی سے پوچھتی ہیں، کبھی دفتر میں فون کریں گی، کسی اور سے پوچھیں گی، کبھی وقت بے وقت معلوم کریں گی کہاں گئے، کہاں سے آئے، پھر ان کے ٹیکسٹ میسج چیک کریں گی، پھر میلز چیک کرنے کی کوشش کریں گی، کبھی کسی طرح. کبھی ایسی عورتیں کبھی چین نہیں پا سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے ہسبینڈ نے کسی خاص وجہ سے کسی کو کوئی ایسا میسج بھیجا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو بظاہر نام لڑکی والا وہ کسی لڑکے کا ہی ہو، کیونکہ کچھ کامن نام بھی ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اسے کوئی ہنسی مذاق کی کوئی بات ایسی کر دی اور آپ نے تو کوئی لڑکی سے کیا ہوگا. ان الظن اکذب الحدیث. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہوگا، کوئی اور وجہ ہوگی. حتیٰ کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو، آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا ہو، اس کو بھی ایسے سمجھے پتہ ہی نہیں، اور محبت سے دل جیت لیں. ہوتا کیا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، وہ ادھر ادھر انسان ہونے لگتا ہے نا. تو ایک رویہ کیا، آپ یہ کہیں آپ ایسے ہیں نا، آپ نے یہ کیا نا، آپ یہ کیوں کر رہے تھے، آپ نے وہ کیا نا، آپ وہ اب اس سے مرد زچ ہو جائے گا.
وہ نہیں بھی کر رہا تو آپ نے اس کو پنک ہاتھی کا پتہ ہے، پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں. اگر آپ کسی کو کہیں پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچے تو کیا ہوگا؟ وہ ضرور سوچے گا. تو کچھ باتیں اس کے ذہن میں ہیں ہی نہیں، وہ آپ نے ڈال دی ہیں کر کر کے، اور وہمی طبیعت ہے آپ کی اپنی، اور آپ اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں برباد کر رہی ہیں. اور پھر یہ کہ مردوں کی نیچر کو سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ان کے نزدیک کوئی یہ بڑی بات نہیں ہوتی جس کو عورتیں دل میں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. کسی سے ہنس کے بات کر لی، کسی خاندان کی کسی عورت سے، کسی باہر کی عورت، اس کو ہی مسئلہ بنا لیں گے. کسی عورت کی تعریف کر دی، اس کے کھانا پکانے کری، اس کو دل میں لگا کے بیٹھ گئی. ان باتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. اگر آپ سمجھے تو آپ اس سے اچھا کھانا پکانا سیکھ لیں، اور اگر آپ سمجھے کہ وہ کسی کی کسی خاص خوبی کی تعریف کر رہے تو آپ اپنے اندر وہ لے آئیں، تو وہ اس کو چھوڑ کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ تو محنت ہم نے کرنی نہیں، ساری محنت اس پہ کرنی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کے غلام تھوڑی ہیں یا آپ کے کنٹرول میں تھوڑی ہیں. تو دل تو اللہ ہی سیدھے رکھتا ہے نا. تو اس لیے ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے اور پھر اپنے معاملے کو درست کریں. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب دل میں بدگمانی آتی ہے تو اس کے بعد تجسس شروع ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کا پتہ کریں. اور پھر تحسس اور تجسس ملتے جلتے لفظ تاکید کے لیے دونوں ہی آگے. اچھا بعض اوقات بڑے معصوم انوسینٹ نیک نیتی کے ساتھ تجسس ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی منع کر دیا گیا کہ اچھی خبریں لینے کے لیے بھی بلا وجہ بہت زیادہ تحقیق مت کرو، تحقیقی مادہ علم میں صرف کر لو. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو. کہاں خرابی ہوتی ہے، تعلقات کہاں خراب ہوتے ہیں، جہاں جیلسیز ہوتی ہے نا، کہ اگر کوئی ہم سے ذرا سے بھی کسی چیز میں آگے تو ہم اس کو کھینچنا شروع کر دیں اور اس کی تعریف اور اس کی کوئی بات اچھی نہ لگے. ولا تدابروا، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے انسان اس سے کھلے دل سے ملتا نہیں، اس سے خود اقدامی طور پہ اچھی طرح نہیں ملتا. اچھا بعض اوقات جب دل میں اچھا نہیں ہوتا تو اوپر سے ہم ایسے خوشامد سی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کھڑا کرا ہوتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں نہیں ہے، وہ کسی پہ اثر وہ بھی نہیں کرتا. تو دل صاف کر کے پھر آپ اپنے آپ میں رہیں کہ آپ جو کچھ ہیں، اوور ایکشن نہیں کریں کہ آپ کبھی تو اتنا زیادہ اچھے بن جائیں اور کبھی آپ کچھ بھی نہ ہو. ایک اعتدال میں رہیں. اور پھر یہ ساری باتیں دلوں میں بٹھا کے بغض رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہو. سلام کلام ترک نہ کریں، منہ نہ پھیریں، کیونکہ یہی تدابر ہوتا ہے اصل میں. اب آپ دیکھیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، جب اس کا سامنا کرتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں، تاکہ آپ اس کو خوش کر دیں. قرآن مجید میں کیا ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ مت موڑے. وہ کب موڑتا ہے انسان، جب یا تو اس کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی یا اس کے لیے دل میں ہوتی ہے کوئی چیز. آپ نے اکثر دیکھو گا مجلسوں میں لوگ بیٹھ کے یوں کر لیتے ہیں، سراسر قرآن کے حکم کی مخالفت. بھلا اس ایکشن کے بعد کسی سے آپ توقع رکھ سکتے وہ آپ کی عزت کرے اور آپ کی بات مانے؟ نہیں ہو سکتا. بھلے کو جھوٹ بول رہا ہو، پکا جھوٹ بول رہا ہو، پھر بھی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اس وقت ہم منہ موڑے اور ہم اس وقت اطمینان سے پوری بات سنیں اور پھر اس کو توڑ کریں. لیکن منہ سے بد اخلاقی ظاہر کرنا جسٹس کے ساتھ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہو جاتی. اور حسد میں یہ بھی آتا ہے نا کہ انسان دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی خواہش کرتا ہے، تو وہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے اچھا مانگے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی انسان پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا ہی حسد ہے، ختم ہونے کی نیت ہو یا نہ ہو. کہ وہ اچھی نہ لگے کسی کی کوئی اچھائی یا خوبی تو یہ بھی حسد میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس سے لوگ نظریں پھیرنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح تباغض کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دشمنی اور بغض کے اسباب نہ پیدا کرو، یعنی ایسے حرکتیں مت کرو کہ جس سے بغض پیدا ہو. ابھی تک تم معاف کرنے کی بات پڑھ رہے تھے نا، تو دوسری طرف یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں. تو ہونا کیا چاہیے، ایمان والوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے، مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی طرح ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یہ بات سمجھائی. اور یہ بھی یاد رکھیں، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. کتنا سخت معیار ہے ایمان کا، اور جنت میں داخلے کا کتنا سخت کڑا امتحان، آسان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے. تو یہ کوشش کر کے پیدا کرنی پڑے گی.
ایک محبت ہوتی ہے جو خود بخود ہی دل میں آ جاتی، جس میں آپ کو ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، پر ایک وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے. ایسی ہی محبت کی جزا ہے. دیکھیں نا، جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم کیوں نہ کریں اس سے محبت، لیکن جو ہم سے نہیں کرتا اس سے کرنا ہی تو سخت مشکل ہے. لیکن جب آپ اپنا گمان اچھا کر لیں گے، حسد بغض وغیرہ چھوڑ دیں گے تو محبت پیدا ہو جائے گی. اگر یہ اخلاق اور یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ جائیں. دینی ادارے، جماعتیں، مدرسے، اسکول، آرگنائزیشنز کیوں نہیں کامیاب؟ وہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک چینج آ جائے، لیکن کچھ نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپس میں نفرتیں، بغض، کینے، حسد، تدابر اور محبت کا نہ ہونا. تو جب ایمان ہی ناقص ہے تو پھر اور کیا کر رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں؟ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کے لیے، اس پر ورک کرنا ہے، تب کامیابی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.